ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رؤیت ہلال کے حوالے سے ایک ٹی وی اینکر سلیم صافی صاحب ہر سال کہ میری عید خراب کر دی۔ میں تو اپنی والدہ کے ساتھ اسلام آباد میں ہوں، لیکن مجھے اپنے آبائی گھر میں عید مبارک دینی ہوتی ہے۔ ہمارا روزہ ہوتا ہے، ان کی عید ہوتی ہے، ہماری عید ہوتی ہے، ان کی عید گزر چکی ہوتی ہے۔ تو گویا مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی پاکستان کی ذمہ داری یہ قرار پائی کہ وہ فیصلے کے اعلان سے پہلے جناب سلیم صافی سے پوچھیں کہ کب آپ نے عید مبارک کہنی ہے، تاکہ اس کے مطابق عید کا اعلان کیا جائے۔ تو حضور والا، آپ کی عید مبارک یہ بنیاد نہیں ہے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کے فیصلے کی، ہم نے شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، اور جب تک ہمارے پاس یہ منصب ہے انشاءاللہ تعالی پوری قوم کو یقین دلاتے ہیں کہ شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے، کسی شخص کی شخصی خواہشات کو مد نظر نہیں رکھیں گے۔ پھر میں پوری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ روزہ فرض عین ہے۔ آندھی آئے، طوفان آئے، کوئی بھی حالات ہوں، رمضان کا روزہ کسی کو عذر شرعی کے بغیر چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، اور حدیث پاک میں فرمایا اگر کوئی رمضان مبارک کا روزہ عذر شرعی کے بغیر چھوڑتا ہے تو وہ ساری زندگی بھی روزہ رکھے نفلی، وہ اس کے اجر کو نہیں پا سکتا۔ عید مسلمانوں کی کیا ہے؟ عید اللہ کے پیارے مصطفیٰ نے کیا تعلیم فرمائی؟ اللہ کی بارگاہ میں نماز عید کے لیے سر بسجود ہونا، ایک اجتماعیت کا اور جمعیت کا مظاہرہ کرنا۔ عید کی نماز فقہ حنفی میں واجب ہے، فقہ مالکی اور شافعی میں سنت مؤکدہ ہے، فقہ حنبلی میں فرض کفایہ ہے۔ اگر کہیں کبھی کوئی آندھی طوفان آ جائے اور مسلمان یکم شوال کو عید کی نماز نہ پڑھ سکیں تو 2 شوال کو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن روزہ مؤخر نہیں ہو سکتا۔ روزہ ہر صورت میں اگر 30 کا مہینہ ہے تو 30 تاریخ کو رکھنا ہوگا، اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ باقی عید کی مبارکباد دینا یا یہ باقی چیزیں یہ ہمارے سماجی رسمیں ہیں، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہیں۔ حدیث سے ثابت ہے اجتماعی نماز عید، اور اس کی جو فقہی حیثیت ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔